السلام علیکم۔ آج ہم 19ویں صدی کے ہندوستان کی ایک بہت ہی با اثر شخصیت سر سید احمد خان، ان کی زندگی اور کام کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ان کی فکر، ان کے اقدامات اور جو اثرات انہوں نے چھوڑے انہیں سمجھ سکیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سر سید کس آپ کہہ لیں طوفانی دور میں کام کر رہی تھیں۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے کچھ لوگ غدر یا بغاوت بھی کہتے ہیں، اس کے بعد تو خاص طور پر مسلمان انگریزوں کے شدید غصے کا شکار ہوئے۔ ہاں، وہ دور تو بہت کٹھن تھا۔ مغل بادشاہت ختم ہو گئی تھی۔ بالکل، اور سماجی، سیاسی، معاشی ہر لحاظ سے ایک گہری مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ W ہنٹر کا مشہور جملہ ہے نا کہ اگر کوئی سیاستدان سنسنی پیدا کرنا چاہے تو وہ بنگال کے کسی ایک مسلم خاندان کے حالات بیان کر دے۔ تو اندازہ کریں کہ کیا صورتحال تھی۔ ایسے میں سر سید کا کردار بہت ہی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ تو آئیے ان ذرائع کی مدد سے سر سید کی شخصیت کی جو پیچیدگیاں ہیں، ان کے خیالات کیسے بدلے اور برصغیر خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ پر ان کے کیا نقوش ہے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی سے۔ دہلی میں پیدا ہوئے 17 اکتوبر 1817 کو، ایک ایسے خاندان میں جن کا مغل دربار سے گہرا تعلق تھا۔ جی، ان کے دادا سید ہادی، انہیں مغل دربار سے جواد الدولہ کا خطاب ملا تھا، اور نانا خواجہ فرید الدین، وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لارڈ ویلزلی کے اٹیشی بھی رہے اور بعد میں مغل بادشاہ اکبر ثانی کے وزیر اعظم بھی بنے۔ مطلب علمی اور سیاسی ماحول تو انہیں وراثت میں ہی ملا تھا۔ اچھا، تعلیم کا آغاز تو روایتی طور پر قرآن پاک سے ہوا اور مشہور صوفی بزرگ شاہ غلام علی سے مذہبی تعلیم بھی لی، لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ ماموں سے ریاضی اور طب کی بنیادی باتیں بھی سیکھی، اور ساتھ میں امام بخش صاحبائی اور صدر الدین آزردہ جیسے بڑے ادیبوں کی صحبت اس نے بھی ضرور اثر ڈالا ہوگا۔ اور ان کی والدہ اعظم النساء بیگم، ان کا کردار ان کی تربیت میں بہت ہی کلیدی نظر آتا ہے۔ ذرائع میں ایک واقعہ خاص طور پر ملتا ہے کہ کم عمری میں سر سید نے کسی خادم سے کوئی بدتمیزی کی تو والدہ نے انہیں گھر سے نکال دیا اور تب تک واپس نہیں آنے دیا جب تک انہوں نے اس خادم سے معافی نہیں مانگ لی۔ یہ واقعہ صرف اصول پسندی نہیں بلکہ ایک طرح سے سماجی برابری کے احساس کی تربیت بھی ہے۔ صحیح۔ پھر 1848 میں والد کا انتقال ہو گیا اور عملی زندگی کا آغاز ہوا۔ ملازمت کی ضرورت پڑی۔ یہیں سے ان کے کیریئر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہاں، انہوں نے 1839 میں دہلی کچہری میں سرشتہ دار کے طور پر کام شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے، نائب منشی بنے، فتح پور سیکری میں سب جج رہے اور 1855 تک بجنور میں صدر الصدور جیسے اہم عدالتی عہدے تک پہنچ گئیں۔ 1867 میں انہیں لوئر کورٹ کا جج بھی بنا دیا گیا۔ یہ سب ظاہر ہے ان کی قابلیت اور محنت کا نتیجہ تھا۔ ان کے کیریئر میں ایک بڑا موڑ 1869 کا انگلستان کا سفر لگتا ہے۔ گئے تو بیٹے سید محمود کی تعلیم کے لیے تھے، مگر لگتا ہے اس سفر نے خود ان کی سوچ پر گہرا اثر چھوڑا۔ یقیناً یہ 17 ماہ کا سفر تھا۔ اپریل 1869 سے شروع ہوا، ان کے لیے ایک طرح کا انکشاف تھا۔ وہاں انہوں نے برطانوی تعلیمی نظام، خاص طور پر آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ اسی تجربے نے واپس آ کر مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کو فروغ دینے کے عزم کو اور زیادہ پکا کر دیا۔ 1876 میں ریٹائرمنٹ کے بعد تو انہوں نے جیسے اپنی زندگی علی گڑھ اور تعلیمی مشن کے لیے ہی وقف کر دی۔ ملازمت کے دوران بھی عوامی معاملات سے الگ نہیں رہے۔ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کی رکنیت ملی تو وہاں بھی کافی فعال رہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے کونسل میں کوئی بل پیش کیا۔ یہ تو کافی اہم بات ہے۔ جی ہاں، یہ ایک قابل ذکر پہلو ہے۔ انہوں نے 2 بل پیش کیے، ایک تو لازمی چیچک کی چکے سے متعلق تھا اور دوسرا قاضیوں کی تعیناتی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشہور البرٹ بل کی بھی بھرپور حمایت کی تھی، جس کا مقصد ہندوستانی ججوں کو یورپی باشندوں کے مقدمات سننے کا اختیار دینا تھا۔ اس سے ان کی قانونی سمجھ بوجھ اور ہندوستانیوں کے برابر حق کے لیے ان کی دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ اب باتیں ہیں 1857 کے بعد کے دور پر، جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ وہ ہنگامہ، وہ بغاوت مسلمانوں کے لیے خاص طور پر تباہ کن ثابت ہوئی۔ ایسے میں سر سید کا کردار کیسے ابھرا؟ یہ واقعی ایک بہت نازک، بہت مشکل وقت تھا۔
مسلمانوں پر بغاوت کا الزام زیادہ لگا اور وہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بھی بنے۔ ایسے میں سر سید نے ایک بہت مشکل راستہ چنا۔ ایک طرف تو انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کا دفاع کریں، اور دوسری طرف انگریز حکومت اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک بد اعتمادی کی خلیج پیدا ہو گئی تھی اسے کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ بڑی ہمت کا کام تھا اس وقت۔ اسی کوشش کا ایک اہم حصہ ان کی تحریریں ہیں۔ آثار السنادید جو 1847 میں آئی وہ تو 1857 سے پہلے کی ہے، لیکن دہلی کی قدیم عمارتوں پر ان کی جو تحقیق ہے اس کا معیار تو حیران کن ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ خطبے پڑھنے کے لیے قطب مینار کی لاٹ پر چڑھنے جیسے خطرے بھی مول لیے۔ بالکل، اور یہ محنت رائیگاں نہیں گئی۔ کتاب کا پہلا ایڈیشن 1847 میں آیا اور دوسرا جو زیادہ تفصیل سے تھا وہ 1870 میں شائع ہوا۔ فرانسیسی مستشرق گارزن دتاسی نے اس کا ترجمہ بھی کیا، اور اسی کتاب کی وجہ سے لندن کی رائل ایشیاٹک سوسائٹی نے انہیں اعزازی فیلوشپ بھی دی۔ یہ ان کی تحقیقی کاوشوں کا ایک طرح سے بین الاقوامی اعتراف تھا۔ لیکن 1857 کے فوراً بعد لکھی گئی کتاب اسباب بغاوت ہند وہ شاید سیاسی طور پر زیادہ اہم تھی۔ اس میں انہوں نے بغاوت کی وجوہات کا جو تجزیہ پیش کیا وہ کیا تھا؟ ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ بغاوت کی جڑ میں حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کی کمی تھی، گیپ تھا۔ ان کے مطابق انگریز حکومت ہندوستانیوں کے رسم و رواج، ان کے احساسات، ان کے خدشات سے ناواقف تھی، اور دوسری طرف ہندوستانی عوام حکومت کے قوانین اور ان کی نیت کو سمجھ نہیں